بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ میں ہوں عذرا فیصل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ حکومت کی پہلی شکست، عمران خان کی 9 مئی کے جوڈیشل تحقیقات کی درخواست منظور۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے عمران خان کی 9 مئی کی جوڈیشل تحقیقات کی درخواست باضابطہ طور پر منظور کرتے ہوئے رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم کر دیے۔ 9 مئی کو کیا ہوا تھا؟ عمران خان ایک بیان دے کے نکلے اور ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کر لیا گیا۔ سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دے دیا۔ تحریک انصاف نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج لے کر آئیں کہ واقعے میں کون کون ملوث تھا، لیکن کوئی سی سی ٹی وی ریکارڈ سامنے نہیں آیا۔ وہ لوگ جنہوں نے پریس کانفرنس کی وہ چھوٹ گئے اور جنہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی وہ پھنس گئے۔ عمران خان کی طرف سے حامد خان پیش ہوئے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ کیا حکومت اس کیس کو چلانا چاہتی ہے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی ہاں، حکومت سنجیدگی سے درخواست کی پیروی کرے گی۔ 25 مئی کے لانگ مارچ میں عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی گئی۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ اگر نوٹس کیا تو سابق وزیر اعظم عمران خان کو یہاں پیش بھی کرنا پڑے گا۔ جسٹس امین الدین خان نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو مشورہ دیا کہ اس حوالے سے آپ ہدایت لے لیں پہلے۔ جسٹس جمال مدوخیل نے کہا کہ توہین کا معاملہ عدالت اور توہین کرنے والے کے درمیان ہوتا ہے، آپ کیوں جذباتی ہو رہے ہیں؟ عدالت آپ کو راستہ دکھا رہی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عمران خان کی جانب سے جواب جمع کروا دیا ہے، عدالت کا زبانی حکم اب تک نہیں پہنچ سکا تھا، موبائل سروس کے بند ہونے کی وجہ سے وکلاء سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ عمران خان کو نوٹس جاری ہوا تھا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جی، نوٹس ملنے پر ہی جواب جمع کروایا ہے، توہین عدالت کا نوٹس نہیں تھا، صرف جنرل نوٹس جاری ہوا تھا۔ سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے درخواست غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا۔ جنرل فیض کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی ہے۔ ان چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، سرکاری وسائل کا غلط استعمال۔ فیض حمید پر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ ملک میں انتشار اور بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کے ملوث ہونے کی بھی الگ سے تحقیق جاری ہے اور ان میں 9 مئی سے جڑے ہوئے واقعات بھی شامل ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 12 اگست 2024 کو پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت جنرل فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی تھی۔ اور سویلینز کا ملٹری ٹرائل، آئینی بینچ نے زیر حراست افراد کو عام جیلوں میں منتقل کرنے کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ لطیف کھوسہ کی یہ استدعا مسترد کر دی گئی۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سماعت شروع ہوئی تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے سماعت ملتوی کرتے ہوئے کہا کہ وزیر دفاع کے وکیل خواجہ حارث بیمار ہیں، اس لیے پیش نہیں ہو سکتے۔ لطیف کھوسہ نے کہا ہے کہ جیلوں میں کم از کم ملاقات تو ہو سکتی ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ ملاقات کے لیے اٹارنی جنرل یقین دہی کروا چکے ہیں۔ ایڈیشنل جنرل نے بتایا کہ ملاقات کروائی جا رہی ہے۔ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے کہ مقدمہ سن رہے ہیں، فی الحال کسی اور طرف نہ جائیں۔ سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی گئی۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے لیے حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا، حکومت کے رسپانس کو دیکھیں گے، مذاکرات کی پیشکش پر حکومت کے جواب کا انتظار ہے۔ 26 نومبر کے واقعات میں پیپلز پارٹی بھی برابر کی شریک ہے۔ رہنما پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، ہمارا مطالبہ ہے 9 مئی اور 26 نومبر کو جو ہوا اس کی جوڈیشل کمیشن بنا کر انکوائری کی جائے۔ پاکستان سب کا ہے، حکومت دہشت گردوں کے بجائے پی ٹی آئی کے پیچھے لگی ہے۔ اگر حکومت سے ہماری 15 دسمبر سے پہلے بات ہوتی ہے تو دیکھیں گے، ہمارے پاس احتجاج کو آگے بڑھانے کے لیے بہت سے آپشنز ہیں۔ ہمارے خلاف جو بھی ایف آئی آرز ہو رہی ہیں سب دہشت گردی اور بغاوت کی دفعات لگائی جا رہی ہیں۔ آپ خود مکس کر رہے ہیں کہ کون دہشت گرد ہے، آپ ایک سیاسی کارکن پر دہشت گردی کی دفعات لگا رہے ہیں۔ ہم دہشت گردی کی دفعات کی مذمت کرتے ہیں، انہوں نے دہشت گردوں کے بجائے سیاسی ورکرز پر فوکس رکھا ہوا ہے۔
انہوں نے کہا کہ زبردستی پی ٹی آئی کارکنان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ اگر آپ کا خیال ہے ایسے ملک میں سیاسی استحکام آئے گا تو یہ غلط فہمی ہے۔ اس حکومت نے FIR کی بھی وقت ختم کر دی ہے۔ حکومت کے پاس نہ کوئی عقل ہے، نہ سوچ، نہ سنجیدگی۔ حکومت دہشت گردی پر فوکس نہیں کر پا رہی، ان کا سارا فوکس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے۔ تمام ادارے PTI کو دبانے کے لیے اپنی تمام کاوشیں کر رہے ہیں۔ حکومت کی رٹ ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے صوبے خیبر پختونخوا کے حالات دیکھ لیں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ اصل ٹارگٹ پر فوکس رکھیں۔ آل پارٹی کانفرنس کی نمائندہ جماعت تحریک انصاف ہے۔ خیبر پختونخوا میں مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے۔ ہم سیاسی اور جمہوری لوگ ہیں، ہم نے ایک آفر دی ہے لیکن حکومت کا کوئی رد عمل نہیں آیا۔ ہم حکومت کے رد عمل کا انتظار کریں گے۔ ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، 26ویں ترمیم کو غیر قانونی طور پر پاس کیا گیا۔ یہ جمہوری حکومت نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ پنجاب اسلام آباد میں پختونخوا کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے یہ ملک کے ساتھ سازش ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ پختونوں کے ساتھ زیادتی میں جو ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ہم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطے میں، ہم چاہتے ہیں کہ اس حکومت کے خلاف مشترکہ تحریک چلائیں۔ اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق صاحب نے کہا ہے کہ تحریک انصاف صحافیوں کو آن لائن ہراساں کرنے کی ٹارگیٹڈ مہم چلا رہی ہے۔ اس مہم کا مقصد صحافیوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ PTI کی یہ ٹارگیٹڈ کمپین ہے۔ اس مہم کے ذریعے صحافیوں کے گھروں اور خاندانوں کی تفصیلات سوشل میڈیا پر شیئر کر کے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بانی چیئرمین PTI نے نفرت کے جو بیج بوئے آج وہ کاٹ رہے ہیں۔ PTI تقسیم اور انتشار کا شکار ہے۔ اس ٹولے کی کوشش ہے کہ لوگوں کے گھروں تک جائیں، ان کی فیملی تک پہنچیں جو قابل مذمت ہے۔ ایسے عناصر کی شناخت ہو رہی ہے، ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ ایک مثال بنائی جائے گی کہ آئندہ کوئی کسی صحافی کو اس طرح کی دھمکیاں نہ دے سکے گا۔ اجازت چاہوں گی، ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔